ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. پہلے پارٹ کے اندر زکوٰۃ کی تعریف وغیرہ، زکوٰۃ کی شرائط وغیرہ بتائی تھی. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت کن شرائط کا لحاظ رکھنا ہے؟ دو شرطیں ہیں. ایک ہے نیت کرنا. نیت کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کے لیے جب مال علیحدہ کیا جا رہا ہے اس وقت نیت کر لے، اور ایک یہ کہ ادا کرتے وقت جس کو ادا کیا جا رہا ہے اس وقت نیت کر لے. ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دوسری چیز، جو چیز زکوٰۃ میں دی جا رہی ہے وہ مالک بنا کر دی جائے. یہ نہیں کہ قرضہ دیا جا رہا ہے ضرورت کی وجہ سے اور بعد میں واپس لیا جائے، یہ سب زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس چیز کا مالک بنا دیا جائے. اب مالک بنانے کے بعد اس کو اختیار ہے جس مصرف میں بھی وہ چاہے خرچ کرے. اب ایک سوال بعد میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ زکوٰۃ جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے قرآن میں ذکر ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ سارے 8 زکوٰۃ کے مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سب سے پہلا اس میں فقیر ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن صاحب نصاب نہ ہو. تو تھوڑے بہت مال کی وجہ سے تو خود تو زکوٰۃ ان کو مانگنا اور سوال کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ مستحق ہے تو دے دے. خود سوال کرنا فقیر کے لیے مناسب نہیں ہے. دوسرے جو مصرف ہیں وہ مساکین ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. گویا فقیر بھی صاحب نصاب نہیں ہوتا، مسکین بھی صاحب نصاب نہیں ہوتا، لیکن فقیر کے پاس تھوڑا بہت ہوتا ہے اور مسکین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. تیسرا مصرف، اگر حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے اگر کسی کو زکوٰۃ عشر وغیرہ کی وصولی کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے اپنے کام کے بقدر اجرت اس زکوٰۃ کے مال میں سے لینا جائز ہے. آگے ہے مؤلفۃ قلوب، یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوا کرتے تھے اور اس وقت اسلام کو اتنی زیادہ شان و شوکت حاصل نہیں ہوئی تھی تو ان کی دلجوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی. اسی طرح بعض ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو کہ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے کی جاتی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیونکہ ایسے لوگ بالکل یعنی کم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت دے دی، اب مؤلفۃ قلوب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ اسلام پھیلانا شروع کر دیا تھا. اس لیے مؤلفۃ قلوب کو لوگوں نے اور علماء کرام نے، فقہاء کرام نے ان کے حصے کو ساقط کر دیا. آگے ہے وفی الرقاب. غلام کو چھڑوانے کے اندر پہلے غلام اور باندی کا سلسلہ ہوتا تھا اور وہ آج ہے ہی نہیں، اس لیے رقاب کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ غارمین ہے. غارمین سے مراد مقروض لوگ ہیں. اب مثال کے طور پر کسی کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی اور 2 لاکھ روپے کسی کے امانت رکھے ہوئے تھے، وہ 2 لاکھ روپے لوٹ کے لے گئے. اب اس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہو گیا تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے. اسی طرح کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے اوپر 5 لاکھ کا جرمانہ آ گیا، اب وہ بیچارہ تو نہیں ادا کر سکتا. اسی طرح بہت ساری صورتیں ہیں مقروض کی، تو جو مقروض ہو اس کو قرض چھڑوانے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طرح آگے فی سبیل اللہ، جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہوں، چاہے وہ جہاد میں ہوں، چاہے وہ تبلیغ میں ہو، یا درس و تدریس میں جو طلبہ لگے ہوئے ہوں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طرح مسافر لوگ ہیں جو سفر میں ہیں اور سفر کی وجہ سے مثال کے طور پر پیسے تھے، ان کی کسی نے جیب کاٹ لی یا ڈکیتی ہو گئی یا چوری ہو گئی، کسی بھی وجہ سے ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اگرچہ وہ اپنے گھروں میں مالدار ہے، اپنے علاقے میں مالدار ہے، لیکن ابھی جہاں پر ہے وہاں پر مالدار نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. باقی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان ساری شرائط کا لحاظ کر کے زکوٰۃ دی جائے.
انشاءاللہ زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور اس پر پورا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی کو احسن طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔